يذكركم الله فاتبعوه يذكركم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے بھائی دوستو، میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نسل در نسل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے مغرور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو اللہ رب العزت کا در بھی دکھایا اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا. زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو بے یار بدل چھوڑ دیا ہو اور ہماری رہنمائی نہ فرمائی. اللہ کی قسم اٹھا کر اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، میری ماں جو محبت کرنے والی ہے، ماں کی محبت مشہور ہے، وہ بھی اتنا محبت کا معاملہ نہیں کر رہی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کی ساری مائیں مل جائیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کر رہی جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں. اس لیے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ میرے صحابہ کرام ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے. میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر سب سے بڑے شفیق ہیں. ماں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتاتی اور ماں بھی اتنی فکر نہیں کرتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی فکر فرما رہے ہیں. آپ نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جانا تو پہلے دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا. اور فرمایا جو اس طرح ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑا اتارتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد پردے حائل فرما دیتے ہیں تاکہ جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آ سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کو جنات اور شیاطین سے بچا رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر آنا تو اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم بستر کو جھاڑے بغیر ہی سو جاؤ، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تمہیں ڈس نہ لے، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چھت پر تم سوتے ہو اگر اس کی منڈیر نہیں ہے تو وہاں نہ سونا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم رات کو نیند کی حالت میں چل پڑو اور تم کہیں گر نہ جاؤ اور تمہارا نقصان نہ ہو جائے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں اگر یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ان کی سلائی پہنے نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں سوئی نہ چبھ جائے. ایسی محبت تو میری ماں بھی نہیں کرتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سوتے ہو تو اپنے گھر کے برتنوں کو یا تو ڈھانک دیا کرو یا ان کو الٹا کر دیا کرو. فرمایا اگر ان برتنوں کو ڈھانکو گے نہیں یا الٹا نہ کرو گے اور دھوئے بغیر ہی استعمال کر لو گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ رات کے وقت وبا چلتی ہے. اگر ان برتنوں کو ڈھانکا نہیں گیا ہو اور ان کو دھوئے بغیر ہی استعمال کر لو تو لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی پیتے ہو تو پانی کو دیکھ کر پینا، کہیں یہ نہ ہو کہ پانی کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو تمہارے حلق کے اندر اتر جائے اور تمہیں نقصان نہ دے دے. ہندوستان کے ایک علاقے کے اندر ایک آبادی تھی، وہاں ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے. ایک تبلیغی جماعت گئی تو وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا مسلمانوں کا، اس کا ہندو دوست تھا.
چھوٹا بچہ، وہ بھی مسجد میں چلا گیا۔ تو بزرگ تشریف جو لائے تھے تو وہ بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو دیکھ کر پیتے تھے۔ انہوں نے سنتیں بیان کی۔ اب اس ہندو بچے نے بھی سنا۔ رات کو جب اس کو پیاس لگی تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی پانی لے کے آؤ۔ اس کی والدہ گئی، اٹھی اور اس نے برتن میں پانی لیا اور اس بچے کو لا کر پکڑا دیا کہ بیٹا یہ لو پی لو۔ اب یہ بچہ برتن ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ امی پہلے لائٹ جلا کے آؤ پھر میں پانی پیوں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کے ہاتھ میں برتن پکڑا دیا ہے، آپ پانی پی لو۔ کہتے نہیں لائٹ جلا کے آؤ۔ ماں گئی اور اس نے لائٹ جلا کر اس بچے کے پاس جب پہنچی برتن لینے کے لیے تو اس نے جب پانی میں دیکھا تو پانی کے اندر بڑا بچھو تھا۔ اپنی ماں سے کہا کہ امی اس کے اندر دیکھو۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا بچھو ہے پانی کے اندر۔ اب ماں کہنے لگی بچہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ پانی پینے کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ تو اب وہ ہندو بچہ کہنے لگا کہ امی میں فلاں دوست کے ساتھ مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ میں مسجد میں گیا تو وہاں جو بزرگ بیان فرما رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب وہ پانی پیتے تھے تو دیکھ کر پیتے تھے، میں وہاں سے یہ سیکھ کر آیا ہوں۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا جس نبی کے ایک طریقے پر عمل کرنے سے ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں، اگر پورے دین کو اختیار کر لیں گے تو پھر کتنے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ تو کل سارا گھرانہ جائے گا اور سارا کا سارا مسلمان ہو جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کی فکر فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، فرمایا اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں۔ ہمارے استاد تھے وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا سب سے بڑا مطالعہ تھا، میں نے آج تک اتنا مطالعے والا بندہ نہیں دیکھا۔ تو عجیب ان کی لائبریری میں کتابیں تھیں، سیرت کے عجیب عجیب پہلو نقوش۔ تو وہ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ہم خطابت کا کورس کرنے کے لیے گئے لاہور کے اندر، اور ہمیں پڑھانے کے لیے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب تشریف لاتے تھے۔ مشہور شخصیت ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کے شاعر بھی ہیں اور بڑے مستند شاعر ہیں اور ان کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پڑھانے کے لیے آئے تو ایک دن اپنی انگلی ایسے سب کے سامنے کی انہوں نے کہ میری انگلی کی طرف دیکھو۔ جب ہم نے ان کی انگلی کی طرف دیکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب فرمانے لگے مجھے یہ پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ اصل میں نے رات سنت کی خلاف ورزی کی ہے، رات کا میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، اسی طرح ہی سو گیا۔ میری اس انگلی پر گھی کی چکناہٹ لگی ہوئی تھی تو میں نے جب ہاتھوں کا نہ دھویا اور سو گیا تو میرے گھر سے ایک چوہیا نکلی، اس نے جب گھی کی خوشبو کو سونگھا تو میری اس انگلی کو کاٹ لیا۔ کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی پیتے ہو تو جو برتن ٹوٹا ہوا ہے وہاں لب لگا کر پانی نہ پینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے ہونٹ زخمی نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاقو اور چھری کسی کو پکڑاتے ہو تو چھری اور چاقو کا کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کرنا اور دستی کا حصہ اپنے مسلمان بھائی جس کو پکڑا رہے ہو اس کو پکڑاتے ہوئے اس کی طرف کرنا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم کاٹنے والا حصہ اس کی طرف ایسے اچانک کرو، کہیں اس کو ناگواری پیش نہ آ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات بتا رہے ہیں، میں قربان جاؤں یہ شفقت کا معاملہ میری اور آپ کی ماں بھی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی ہدیہ تحفہ دیتا ہے خوشی سے دے تو تم لے لیا کرو،
تاکہ دینے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے، اگرچہ معمولی سا بھی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی پھول دیتا ہے تو پھول لے لیا کرو، اس لیے کہ دینے والے کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ ہم تو بڑے بڑے ہدیہ لینے کے قائل ہیں نا، بہت ہی زیادہ تکلفات ہر طرف، بلکہ میں نے تو کئی جگہ دیکھا پیر صاحب بھی اور خطیب صاحب بھی ایسے ٹھکرا رہے ہیں، ایسے ہاتھ مار رہے ہیں کہ اتنے تھوڑے پیسے۔ دوسرے کی دل آزاری، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں جسمانی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری، روحانی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل آزاری۔ اگلے کے دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں اور شاید ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہر کام میں تکلفات ہیں، ہدیے میں بھی تکلف، جبکہ ایک خلوص ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی ایک ہی حیثیت ہو۔ بعض لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ میں اپنے دارالعلوم کرنگی راستے میں جا رہا تھا، ایک پٹھان طالب علم چھوٹا سا آیا، اس کا ہدیہ مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ اس نے آ کے کہنے کہ استاد جی بات سنو، چھوٹا سا بچہ تھا، 10 روپے نکالے اور مجھے فرمایا کہ اس کی چائے پی لینا۔ فرمایا کہ نہ آپ کے پاس وقت ہے نہ میرے پاس وقت ہے، السلام علیکم۔ فرمایا میں نے وہ ہدیہ آج تک مجھے یاد ہے، اس کا خلوص، اس کی محبت۔ ایک اللہ والے تھے، تو وہ کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، اب راستے میں ان کو خیال آیا کہ میں ان کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جاتا، تو فرمایا چلو ٹھیک ہے، راستے میں خشک لکڑیاں تو ہیں نا، ان کو اکٹھا کر کے ان کا گٹھا بنا کے لے جاؤں گا، ان کا ہدیہ پیش کر دوں گا۔ تکلف نہیں تھا نا، تکلف عرب سے نہیں آیا، یہ عجم سے آیا ہے۔ اور یہ دین اسلام کے اندر جیسے دوسری بری چیزیں ہیں، یہ تکلف بھی ویسے ہی برا ہے۔ جیسے ہم کو کہتے ہیں نا کھانا کھاؤ جی، آؤ ماشاءاللہ آؤ کھانا کھائیے، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، نہیں بس، حالانکہ دل کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے تکلفاً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، پھر بات شروع بھی کر دیتے ہیں، چلو کھا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو، جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو۔ اگر بھوک لگی ہے تو بس کہو ٹھیک ہے جی کھانا کھائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم اوپر سے کہتے رہتے ہیں نہیں تکلفاً۔ تو خیر اس اللہ والے نے تکلف نہ کیا، راستے سے لکڑیاں چنی اور گٹھا بنایا۔ جب اس کے ان بزرگوں کے پاس پہنچے، سلام کیا اور پھر عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے لیے لکڑیوں کا گٹھا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تو وہ بھی بڑے قدردان تھے، فرمانے لگے اپنے خادم کو بلا کر اس لکڑیوں کے گٹھے کو سنبھال کے رکھ لو، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے جو غسل کے لیے پانی گرم کیا جائے ان لکڑیوں کو جلا کے کیا جائے، کیونکہ ایک ایسے بندے کے جسم کے ساتھ مس کرتی آئی ہیں جس کے روئے سے اللہ اللہ کی صدا آتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر چیز میں ہم تکلف استعمال کرتے ہیں، تکلف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ظاہر اور باطن انسان کا ایک ہونا چاہیے، زبان اور دل کے فاصلے ہمیں مٹا دینے چاہیے۔ زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہی کلندروں کا طریق۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے جذبات، احساسات کا بہت خیال فرماتے تھے۔ آج تو ہم کھانا کھاتے ہیں، پکانے والے نے پتہ نہیں کتنی محنت کی ہوتی ہے، جی اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، اور اس میں ہم بڑے بڑے دیندار لوگ بھی اس کا خیال نہیں کرتے۔ جبکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، اور حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، شمائل کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ اس میں نقص نہیں نکالتے تھے، آپ اس کے عیب بیان نہیں کرتے تھے۔ اگر نہ کھانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کھینچ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبصرہ نہیں فرماتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا، گھر میں تو پھر ہماری عادت ہی بن گئی ہے نا۔ کبھی بیوی کو یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کتنا بڑا احسان کیا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر کہاں ادا کرے گا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، غالباً حاجی ابو الاعلیٰ صاحب تھے، حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں سے تھے، میرے ذہن میں اب نکل گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعوت تھی کسی کے گھر،
تو کھانا انہوں نے بنایا تو ہم کھانے کے لیے گئے، اور کھانا کھانے کے وقت بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا ہوا ہے، کتنا محنت کی ہے، سارا دن بیچاری محنت کرتی رہی ہوں گی۔ جب اتنی بات کہی تو اندر سے بڑی زوردار رونے کی آواز آئی۔ گھر کی جو خاتون تھی وہ اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ حضرت فرماتے میں نے پوچھا کہ اللہ کی بندی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ حضرت آج 30 سال ہو گئے شادی کو، خاوند نے ایک دفعہ بھی تعریف نہیں کی، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ کھانا اچھا ہے یا خوش ہوئے ہوں۔ بس مجھے اس بات پہ رونا آیا کہ آج آپ کو کھانا کھلایا تو آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور میرے اس خاوند کے منہ سے کبھی بھی نہیں نکلا۔ اور ویسے ہم شکر تو ادا کرتے نہیں نا، یہ تو ہماری عادت ہی نہیں ہے۔ دانت گھس گئے ہیں ہمارے نعمتیں کھا کھا کے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے ہیں، لیکن زبان سے اللہ کا شکر نہیں نکلتا۔ اور یاد رکھنا، جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ یہ نشانی ہے، بات بات پہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اور حضرت ایک دفعہ تشریف لائے، فرمایا کہ ایسے کھانا دسترخوان لگا ہوا تھا حاصل پور میں ہی، تو فرمانے لگے کہ میرے گھر میں 2 وقت کی روٹی مشکل تھی، مجھے دوپہر کو بھوک لگتی تھی، میری والدہ روٹی کا ٹکڑا چھپا کے رکھتی تھی، اور جب گھر میں سالن کا تصور نہیں ہوتا تھا تو گوڑ اگر آ جاتا تو ہماری عید ہوتی تھی، گوڑ سے ہم روٹی کھایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ آج اللہ اتنی نعمتیں کھلا رہے ہیں، اور اب اللہ نے اتنا کرم کیا، اور بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے دنیا کے لحاظ سے۔ فرمایا کہ اب میں فجر ایک ملک میں پڑھتا ہوں، میرے لیے چارٹر طیارہ موجود ہوتا ہے، ظہر دوسرے ملک میں پڑھتا ہوں، عصر تیسرے ملک میں پڑھتا ہوں، اور مغرب چوتھے ملک میں، اور عشاء 5ویں ملک میں پڑھتا ہوں۔ لیکن میں اس گھر کا بیٹا ہوں کہ جس گھر میں 3 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکر کا انداز ہے۔ ہم تو ایسی چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا لحاظ اور خیال فرماتے تھے، دوسروں کے جذبات اور احساسات کی قدر فرماتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹا سا بھی ہدیہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشی سے قبول فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ککڑی کا تحفہ پیش کیا۔ جب انہوں نے ککڑی کا تحفہ پیش کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی سے قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کے اندر اس ککڑی کو توڑا اور آپ نے تناول فرمانا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی کے خلاف دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ککڑی جو تھی جو آپ کو ہدیے کے طور پر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری ککڑی کو اسی وقت خود کھا لیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بول پڑے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کھانے کی کوئی چیز آتی تھوڑا سا تناول فرماتے، بقیہ اپنا جوٹھا جو دائیں طرف سے صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے ان کو دے دیتے تھے۔ ہمیں تو دائیں بائیں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں 3 سنتیں ہیں، اگر جو بندہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو بقیہ سنتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک تو دائیں ہاتھ سے لینا اور دائیں ہاتھ سے دینا، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، اور دوسرا سلام کی کثرت کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے ہم اپنے حضرت جی کے ساتھ، تو حضرت نے ایک مفتی صاحب کو فرمایا کہ مفتی صاحب نماز پڑھاؤ۔ تو ان مفتی صاحب نے نماز مصلی پہ جب تشریف لائے تو پہلے بایاں پاؤں رکھا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ مفتی صاحب وہ سمجھ گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے پیچھے ہٹے، پھر جائے نماز پہ پہلے دایاں پاؤں رکھا پھر بایاں رکھا، کیونکہ سنت کیا ہے؟ پہلے دایاں پاؤں رکھنا سنت ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے پہلے دایاں پاؤں داخل کرنا سنت ہے، اور نکالتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکالنا سنت ہے۔ ہمارے اکابرین کی تو اتنا سنت کا معمول تھا،
بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا آخری وقت تھا، حضرت بالکل نہ ہل سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے، نہ جسم حرکت میں آ سکتا تھا، لیکن میرے بھائی دوستو یہ بات یاد رکھنا، جو انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے آخری وقت وہی باہر آیا کرتی ہے۔ تو حضرت نے آنکھوں سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جتنے احباب بیٹھے تھے تو انہوں نے سوچا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، سب نے کہا، مشورہ کیا کہ حضرت فرما رہے ہیں پاؤں کی طرف اشارہ کر کے بھی میرے موزے اتارو۔ تو ایک صاحب آگے بڑھے، انہوں نے دائیں پاؤں سے موزہ نکالنے لگے، تو حضرت نے اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ بول نہیں سکتے، جسم زیادہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اب پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے آنکھ سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، پھر سب نے مشورہ کیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ پھر ایک ساتھی آگے بڑھے اور دائیں پاؤں سے موزہ اتارنے لگے، حضرت نے پھر اپنا پاؤں سمیٹ لیا۔ اتنے میں حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے اکلوتے فرزند ارجمند تھے، وہ تشریف لائے، تو سب نے کہا کہ حضرت کچھ فرما رہے ہیں آنکھ سے اشارہ کر کے پاؤں کی طرف، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ موزہ اتارو، لیکن جب ہم موزہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت اپنا پاؤں سمیٹ لیتے ہیں۔ فرمایا فرما تو یہی رہے ہیں کہ موزہ اتارو، لیکن تم سنت کے خلاف اتار رہے ہو، اس لیے حضرت اپنا پاؤں کھینچ لیتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے اور انہوں نے بائیں پاؤں سے موزہ پہلے اتارا، پھر دائیں سے اتارا، اور اس کی تھوڑی دیر بعد حضرت کی روح پرواز کر گئی۔ کتنی دل کے اندر سنت کی اہمیت تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، فرمایا مسواک لے کے آؤ۔ مسواک لے کے آئے تو حضرت نے مسواک فرمائی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو پیارے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنا ہوا اور بغیر بنے ہوئے کے یہ فرق ہوتا ہے۔ جو سنت میں عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کے اعضاء سے ہی دعوت پھیلتی ہے، اس کے دیکھنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلا کرتی ہیں۔ دیکھنے میں بانس اور گنا شکل تو ایک جیسی ہے، لیکن میرے بھائی دوستو گنے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رس اور ذائقہ ہوتا ہے، اور بانس شکل میں تو اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر رس اور ذائقہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح جو سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری ککڑی کو تناول فرما لیا۔ صحابی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی جو دیہات سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ککڑی کا تحفہ لے کے آئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ اے میرے صحابہ کرام، یہ میرے لیے بڑی دور سے تحفہ لے کے آیا تھا ککڑی کا، تو جب میں نے اس ککڑی کو کھانا شروع کیا تو یہ انتہائی کڑوی تھی۔ اب میں نے سوچا اگر میں آپ میں سے کسی کو دیتا ہوں اور آپ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کی دل آزاری ہو جانی تھی، اس لیے میں نے ساری کی ساری ککڑی کو خود ہی کھا لیا۔ میرے بھائی دوستو، خاص طور پر اب معاشرتی طور پر ہم نے سنتوں کو تو گھر سے نکال ہی دیا، ہم نے اپنے معاملات سے سنتوں کو نکال دیا، تجارت سے تو بالکل خیر بات کہہ دیا، شادی میں تو داخل ہونے نہیں دیتے نا۔ بالکل اس وقت تو بڑے بڑے جو ہم اپنے آپ کو دین کے دعوے کرنے والے نا، سنتوں کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، سب کو منا کے لاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو گھر سے دھکے دے دیتے ہیں، اور اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، بعض دفعہ کہتا ہے شریعت کو پرے رکھو ذرا۔ یہ وہ جملے ہیں جو کفریہ جملے ہیں، کسی سے پوچھ لیں آپ، ارتدادی جملے ہیں یہ۔ ان کی وجہ سے ایمان کی دولت سے بندہ خالی ہو جاتا ہے۔ اگر بھول کر بھی کہیں گے زہر تو زہر ہی ہوتا ہے نا، اس کا اثر تو ہوتا ہے نا، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا۔ تو اس لیے میرے بھائی و دوستو، ہم نے اپنے اکابرین سے پوچھنا ہے، شادی کی سنتیں بھی پوچھنی ہیں۔ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو شادی جو 70% دین ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معاہدات ہیں، اس میں سارا کچھ ہے، تو اس کے بارے میں کوئی
رہنمائی نہیں ملتی، جو سکھوں کے در پہ چلے جاتے ہیں، کوئی یہودیوں کے در پہ، کوئی ہندوؤں کی رسومات اپناتا ہے۔ ابھی میرا جانا ہوا کسی علاقے کے اندر، تو پتہ نہیں کتنی فیصد ہندوؤں کی رسومات تھی۔ یہ جو لیتے ہیں نیوتا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالص ہندوؤں کی رسم ہے۔ یہ مہندی کہاں سے آئی ہے؟ مہندی خالص ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور یہ تیل چڑھانا کیا، یہ آپ دیکھتے جائیں گے ساری تفصیلات، یہ کلائی پہ گانا باندھنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ خالص ہندوؤں کی رسم ہے۔ وہ تو آپ کی کوئی سنت کو نہیں اپناتے، ہاں وہ اس سنت کو ضرور اپناتے ہیں جس میں ان کو دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم باپ دادے کے دین کو پر عمل نہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں۔ گنبد خضرا کی طرف دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد کا نام ہے حضرت مالک بن سنان، اور حضرت ابو سعید خدری کا نام تھا سعد بن مالک۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو مقصرین میں شامل ہیں، جن سے 2000 سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، ان کو مقصرین کہتے ہیں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا 13 سال کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام جن کی عمر 15 سال سے کم تھی ان کو جنگ احد میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، اور ان کی والدہ وہ ہیں جو جنگ احد کے موقع پر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ امیر المومنین مراد مصطفیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت کی چادریں تقسیم کی، عورتوں کے دوپٹے تقسیم کیے، تو ایک دوپٹہ اپنے پاس رکھ لیا۔ سب نے یہ سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بیٹی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، ان کے لیے یہ دوپٹہ رکھا گیا ہے۔ لیکن امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوپٹہ میں نے ان کے لیے نہیں رکھا، میری بیوی سے زیادہ استحقاق اور حق جو رکھتی ہے وہ ابو سعید خدری کی والدہ حضرت ام سلیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے مشکیزے میں پانی لے کر یہ زخمیوں کو احد میں پلاتی تھی، اس لیے یہ دوپٹہ میں نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اقربا پروری یہ دین میں ہے ہی نہیں۔ نجائز طرفداری، حضرت شیخ نے لکھا نا فضائل اعمال کے اندر، فضائل صدقات فضائل اعمال میں ہی ہے کہ جو نجائز ناحق کسی کی طرفداری کرتا ہے وہ اللہ کے غصے میں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جی چلو میری برادری کا بندہ ہے، میری قوم کا بندہ ہے، میری زبان کا بندہ ہے، میرے علاقے کا بندہ ہے، ناحق طرفداری کرتے ہیں وہ اللہ کے غصے میں ہوتا ہے۔ چلو میرا ساتھی ہے، کلاس ہم اسکول میں اکٹھے پڑھاتے ہیں، مدرسے میں اکٹھے پڑھاتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھنی، ہم نے اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے۔ یہ میری ٹیچر برادری کا ہے، ہم بھی ایسے سارا اسی ماحول میں رہتے ہیں نا، یہ چیزیں اندازہ تو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے غصے میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس چیز کو، ہماری ساری نسبتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور ان کے والد حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک کافر نے پتھر مارا، حضرت مالک ابن سنان آگے بڑھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اپنا منہ رکھ دیا، جو خون بہہ رہا تھا اس پر اپنا منہ رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک ابن سنان اس کو زمین پر اگل دو۔ تو حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خون میں زمین پر نہیں اگل سکتا، اور خود اس خون کو پی لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم میں اطہر کے اندر میرا خون داخل ہو گیا، جس جسم میں، اس کے قریب جہنم کی آگ نہیں جا سکتی۔ اور پھر اس کے بعد اس دشمن کے پیچھے بھاگے جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، پیشانی پر پتھر مارا تھا بدلہ لینے کے لیے۔ تو پیچھے سے ایک دوسرے کافر نے حملہ کیا اور جس سے تلوار سے ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ اور اسی جنگ احد کے موقع پر جب خبر مشہور ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، شام کے وقت سارے جتنے بھی مدینہ منورہ کے اندر 15 سال سے کم لوگ تھے جنگ احد میں جن کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی باہر آ گئے،
اور مدینہ منورہ کی خواتین بھی باہر آ گئیں۔ تو یہ سارے انتظار کر رہے تھے بے چینی کے ساتھ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ایک عورت سے کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ آپ کے 3 بیٹے شہید ہو گئے۔ پھر پوچھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کسی دوسرے نے بتایا کہ آپ کا خامد بھی شہید ہو گیا۔ پھر پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ آپ کے تو والد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر پوچھ رہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پھر بتانے والے نے کہا کہ آپ کے تو والد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ تشریف لا رہے تھے، تو جب نظر پڑی تو کہنے لگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کے بعد اور آپ کو دیکھنے کے بعد میرے سارے غم ہی ختم ہو گئے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ آگے تشریف لائے تو حضرت ابو سعید خدری کا نام تھا سعد بن مالک، تو آپ نے فرمایا کہ سعد، حضرت ابو سعید خدری آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسہ دیا گھوڑے سے جو لٹک رہے تھے، اور کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک سیاہی میل کوئی چیز لگی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رخساروں میں زخم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے والا دائیں طرف سے ہونٹ بھی زخمی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک میں نیچے والا نکیلا دانت جو تھا دائیں طرف والا وہ بھی ٹوٹ چکا تھا، شہید ہو چکا تھا۔ لیکن اتنی بڑی قربانی کے بعد اسی جنگ احد میں جب صحابہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرما دیتے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے آپ سب کے چہرہ انور پر دیکھا کہ پیشانی پر سیاہی مائل کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ جب آپ سب کے خون کے فوارے پھوٹے تو یہ خون رک نہیں رہا تھا جس کو مالک ابن سنان نے پیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکی تھی، حضرت علی مشکیزے میں پانی لے کے آتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دھوتی، پھر بھی یہ خون نہیں رک رہا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی چٹائی کو جلایا اور اس کی راکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگائی، جس سے وہ خون رک گیا۔ اور یہ دونوں رخساروں میں جو زخم کے نشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی ٹوپی پہنتے تھے جو جنگ کے موقع پر چہرے اور سر کی حفاظت کے لیے یہ لوہے کی دشمن کے حملے سے دونوں کڑیاں آپ کی ایک دائیں رخسار میں پیوست ہو گئی اور ایک بائیں رخسار میں پیوست ہو گئی۔ صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا، وہ کڑیاں نکل نہ رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں سے زور لگا کر دائیں رخسار کی کڑی کو کھینچا، کڑی بھی نکل آئی اور ان کا سامنے والا دانت جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا، نیچے گر گیا اوپر والا دانت۔ اب انہوں نے بائیں رخسار پہ جو کڑی پیوست تھی اس کے لیے بھی زور لگایا اور دونوں دانتوں سے اوپر والے اور نیچے والے سے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے وہ کڑی نکل آئی اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کا سامنے والا دانت نیچے گر گیا، شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ اب پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آنے لگے، حالانکہ سامنے والے دونوں دانت اگر کسی کے نکل جائیں تو چہرہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خود کی کڑیاں نکالنے کے لیے جو ان کے دانت شہید ہوئے، اب چہرہ ان کا اور زیادہ حسین نظر آتا تھا۔ اور فرمایا اسی طرح جس کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا اور نوکیلا دانت آپ کا اوپر سے دائیں طرف والا نیچے کا شہید ہو گیا تھا، حضرت بہت بڑے عظیم محدث ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر بیٹھنے والے مفتی احمد خان پوری صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے یہ بات لکھی کہ محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ جس بندے نے پتھر مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکیلا دانت شہید کیا تھا، اس کی نسل میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوتے تھے سب کا یہ دانت ٹوٹا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے 3 کام کیے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں اور آپ آج نیت کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں ان تینوں کاموں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں، عمل کی نیت کرتے ہیں، یقیناً اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال غذا کھائی، کیا کھائی؟ جس نے حلال غذا کھائی۔ ایک تو جس نے حلال غذا کھائی، میرے بھائی دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا حرام مال اگرچہ بھول کے بھی کھا لیا جائے تو جیسے اگر زہر بھول کے کوئی کھا لیتا ہے تو اس کا اثر ضرور ہو کے رہتا ہے، تو اگر اس نے جان بوجھ کر کھایا پھر تو اس کی پکڑ بھی یہ بھی ہوگی۔ اور حضرات علماء کرام تشریف فرمایا اگر اس نے بھول کر کھایا تو اس کے نقصانات ہوں گے لیکن اس کی یہ پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کے اثرات 7 نسلوں تک جاتے ہیں، دل کی کیفیت، نور کے انوارات سارے چھن جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ایک لقمہ کھانے سے 40 دن تک دعا اور نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے سانپ سے اتنا نہیں ہم نے بچنا جتنا ہم نے حرام سے بچنا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادگی میں ان کی باتیں عجیب ہوا کرتی تھی۔ ہمارے حضرت خود ان کا بیان کئی دفعہ سنا کرتے تھے کیونکہ وہ دل سے باتیں نکلتی تھی۔ بعض دفعہ مذکر مؤنث کا بھی وہ تمیز نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ پتہ نہیں چلتا تھا حضرت، لیکن وہ دل سے باتیں تھی کیونکہ حال والے لوگ تھے، کال والے نہیں تھے۔ تو حضرت اکثر بڑے درد کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ ٹرالی والے گلے جو تم کھینچتے ہو نا، یہ ڈاکہ بھی ہے اور چوری بھی ہے، اور تڑپ جاتے تھے۔ بعض دفعہ تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تڑپ جاتے، گاڑی روکو، ان لوگوں کو میں منع کرتا ہوں۔ اس لیے منع فرماتے تھے کہ یہ اتنے بڑے گناہ سے بچ جائیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جب ٹرالی والے گنے ہم کھینچتے ہیں ہم اس کو شاید چوری بھی نہیں سمجھتے، فرمایا یہ ڈاکہ بھی ہے اور چوری بھی ہے۔ فرماتے کہ گٹر کا ابلتا ہوا گندا پانی پی لو، وہ تمہیں اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا یہ گنا تم ٹرالی سے کھینچ کر اس کو چوستے ہو اور اس کا رس تمہیں نقصان دے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، دوسرا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا، جس نے میری سنت پر عمل کیا۔ مختصر وقت ہے تو اس میں یہی گزارش ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایسے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجلس میں تشریف لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مصافحہ فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے ہوئے آپ کا یہ انداز ہوتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کسی کام کو کریں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، سارا دن میں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی قدم قدم پر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ کام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے دروشی پڑھنے والے ہوں گے اور میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ اور مامون رہے۔ ہاں، زبان تو آج کل زبان سے تو ہم بڑے بڑے عجیب عجیب کام کرتے ہیں نا۔ چھوٹا بچہ اتنا مزے لے کر آئس کریم نہیں کھاتا، چاکلیٹ کی ٹافیاں اتنا مزے لے کے نہیں کھاتا جتنے مزے لے لے کر ہم غیبتیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بعض دفعہ تو قرآن بھی آگے کھلا پڑا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، قرآن بھی کھلا پڑا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ غیبتوں کا مشورہ ہو رہا ہے گھنٹوں کے ساتھ، شاید اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی دوستو، کورس فقط الفاظ سکھاتے ہیں، انسان کو انسان ہی بناتے ہیں۔ کسی اللہ والے کے مجلس میں جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کبھی کوئی بندہ بات کرتا کسی کی تو حضرت فوراً فرماتے کلکم خطاء خیر الخطائین التوابون، بس تم سب خطا کار ہو، بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ فوراً اس کو چپ کرا دیتے، ہم تو اور مزے لے کے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے حلال غذا کھائی،
میری سنت پر عمل کیا اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ اور مامون رہے، حفاظت میں رہے، اس نے اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن و حدیث کے اس پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب